ہم شمالی علاقہ جات کے ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ میرے شوہر بکریاں چراتے اور واپسی میں جنگل سے روزانہ لکڑیوں کا ایک چھوٹا سا گٹھا بھی اٹھا کر لاتے کہ رات کو کھانے پکانے کا ایندھن اور سردی میں آگ تاپنے کا کچھ انتظام ہو سکے۔ ہمارا گھر پہاڑی کے دامن میں واقع تھا۔ ایک روز جبکہ عبد الرحمن جنگل میں لکڑیاں اکٹھی کر رہے تھے کہ پہاڑی پر سے ایک پتھر لڑھکتا ہوا ان کے سر پر آ لگا۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بے ہوش ہو کر گر گئے۔ شام کو بکریاں تو گھر واپس آ گئیں، لیکن رات گئے تک عبد الرحمن نہ لوٹے۔ کسی کو خبر نہ تھی وہ کہاں ہے۔ اس جگہ کوئی گیا اور نہ کسی کا گزر ہوا۔ رات سے صبح ہو گئی، ہم انتظار میں رہے کہ شاید اب آ جائیں، لیکن سر کی چوٹ ایسی شدید تھی کہ وہ زندہ نہ لوٹ سکے۔ صبح کو ایک چرواہے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے ان کو جنگل میں پڑے دیکھا تو آ کر ہم کو اطلاع دی۔ یوں میرا جیون ساتھی ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گیا۔ گھر میں بوڑھے سسر صاحب اور میری بیٹی زلیخا رہ گئے، جو میری ذمہ داری تھے۔ محنت مزدوری کر کے ان کو مجھے کھلانا تھا۔ سسر جنگل سے لکڑیاں لاتے اور میں گھر کا چولہا گرم رکھنے کو آس پاس کے گھروں میں محنت مزدوری کرنے لگی۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ میری بچی زلیخا 14 برس کی دوشیزہ ہو گئی۔ وہ اب اس قابل تھی کہ میرا ہاتھ بٹا سکتی تھی۔ میرے جوڑوں میں اکثر درد رہتا تھا۔ تبھی میں محنت مزدوری کے لیے زلیخا کو ساتھ لے جانے لگی۔ ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر علاقے کے ایک کھاتے پیتے تاجر کا مکان تھا۔ میں وہاں گھریلو کام کاج کے لیے گئی۔ زلیخا بھی ساتھ جاتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی مل کر ان کے گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ سسر ضعیف تھے، وہ بیمار رہتے تھے۔ بالآخر ایک روز اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب مسئلہ بکریاں چرانے کا تھا۔ میرے پاس 6 بکریاں تھیں۔ پہلے تو 2 ہی تھیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت سے 6 بکریوں کا ایک چھوٹا سا ریوڑ بن گیا۔ یہ مویشی مجھے پیارے تھے۔ دودھ حاصل ہوتا اور جب عید الاضحیٰ کا مہینہ آتا یہ اچھے دام دے جاتی تھیں۔ اب زلیخا کے ذمے بکریاں چرانے کا کام سپرد کرنا پڑا۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں جو درختوں کی شاخوں سے ٹوٹ کر گری ہوتی تھی اکٹھی کر لیتی۔ گھر کے جو کام اس کے والد اور پھر دادا سسر انجام دیتے تھے وہ اب زلیخا کو کرنے تھے۔ زلیخا کو ہمیشہ تلقین کرتی تھی کہ تم بکریوں کو جنگل میں زیادہ دور مت لے جایا کرو اور عصر کے وقت ان کو واپس گھر لا کر باڑے میں بند کر دیا کرو۔ وہ ایسا ہی کرتی۔ باڑا کیا تھا، ہم ایک چھوٹے سے بوسیدہ مکان میں رہتے تھے جو پتھروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک احاطہ سا پتھروں کو اوپر تلے رکھ کر بنا دیا گیا تھا اور اس احاطے کی کوٹری گھر کی دیوار سے ملی ہوئی تھی۔ یہی تو ہمارے اس چھوٹے سے ریوڑ کا باڑا تھا۔ زلیخا بے حد معصوم اور میری فرما بردار بچی تھی۔ وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتی جیسا میں اسے کہتی۔ شام سے پہلے بکریوں کو ہانک کر باڑے کے احاطے میں لامقید کرتی اور پھر میرے پاس آ کر کام کاج میں ہاتھ پٹانے لگتی۔ زلیخا جیسی صابر بچی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ اسے جو مل جاتا کھا لیتی، جو دے دو پہن لیتی۔ کبھی اپنی کوئی آرزو نہ بتاتی، جیسے کہ اس کے پاس خواہش کرنے والا دل ہی نہ ہو۔ جس گھر میں ہم کام کرتے تھے وہاں اس کی ہم عمر لڑکیاں بہت اچھا کھاتی اور پہنتی تھیں، لیکن زلیخا نے کبھی کسی چیز کی حسرت نہ کی۔ اس کے بڑے بڑے خواب نہیں تھے۔ سونا، چاندی، زیور، ہیرے، موتی، بڑے گھر میں سب کچھ دیکھ کر بھی اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ بے شک ہم شروع سے غریب تھے، لیکن اس کی عمر ایسی تھی کہ جب لڑکیاں ایسی خواہشیں کرتی ہی ہیں، بالکل اس کے اپنی جیسی چند معصوم ننھی خواہشیں ضرور تھیں، جیسے کہ سوتی جاگتی وہ گڑیا جو ہماری مالکن کی بیٹی کو بالکل اچھی نہیں لگتی تھی، اسکول کی استانی کی وہ ناپسندیدہ تصویر جو کیلنڈر پر سے اتاری تھی اور جس پر رنگ برنگی تتلیاں بنی ہوئی تھیں، اپنی ماں کے لیے نرم، گرم اور آرام دہ جوتا جو مالکن پہنتی تھی۔ میرا موجودہ جوتا ٹوٹ چکا تھا، اب بھی نہ ٹوٹتا کہ اسے استعمال کرتے پورے 5 برس ہونے والے تھے۔ نیا خریدنے کی نوبت نہ آ سکی تھی۔ ایک روز جب کہ وہ بکریاں چرانے گئی، وہاں اسے کوئی شخص ملا جس نے خود کو چرواہا بتایا۔ اس کے پاس زنانہ جوتوں کی ایک جوڑی تھی، بالکل ویسی ہی نرم، گرم اور آرام دہ جیسی کہ مالکن پہنا کرتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ مالکن کا جوتا سرخ رنگ کا تھا جبکہ یہ جوتا خاکی رنگ کا تھا، جیسے کہ عام چمڑے کا رنگ ہوتا ہے۔ مجھے بتائے بغیر زلیخا نے اس چرواہے سے ایک عجب سودا کر لیا۔ اس نے چہیتی بکری کا پیارا سا 4 ماہ کا بچہ اس کو دے کر وہ جوتا میرے لیے خرید لیا۔ اوڑھنی میں چھپا کر جب وہ یہ تحفہ لائی تو مسرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس نے یہ انکشاف کیا کہ اس نے یہ سودا ڈرتے ڈرتے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ پاؤں میں ٹھنڈ لگنے سے میں کہیں بیمار نہ پڑ جاؤں۔ اس کے چہرے پر امید و نا امیدی کے ساتھ اپنے لیے سچی محبت کا نور جھلکتے دیکھ کر میں اسے کچھ بھی تو نہ کہہ سکی، اور جوتے کی یہ جوڑی اس کے ہاتھ سے لے کر میں نے بیٹی کا منہ چوم کر کہا تھا،
زلیخا میری لخت جگر، تو نے یہ کیسے یقین کر لیا کہ یہ جوتا ضرور میرے پیروں میں صحیح آ جائے گا؟ اگر چھوٹا بڑا ہوا تو؟ آپ پہن کر تو دیکھیے، میرا اندازہ غلط نہ ہوگا، روز ہی تو آپ کے پیروں کو دباتی ہوں۔ میری بیٹی نے ٹھیک کہا تھا، واقعی جوتا میرے پاؤں میں ایسا درست سمایا جیسے کہ میرے لیے ہی ناپ کر بنایا گیا تھا۔ تب میں نے کچھ تعصب سے کہا تھا، اے میری بچی، اگر تم نے جوتا لینا ہی تھا تو اپنے لیے لے لیتی، اپنا سب سے پیارا میمنہ دیا بھی تو میری خاطر۔ ماں، اس کے پاس کوئی دوسرا جوتے کا جوڑا تھا ہی نہیں، یہ ایک ہی تھا، وہ بھی آپ کے ناپ کا۔ اس واقعے کے بعد محسوس کیا کہ میری بیٹی کچھ بجھی سی رہنے لگی ہے۔ کئی بار پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، کچھ بتاؤ تو۔ کہنے لگی، ماں کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اور بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ کہ اب وہ اپنے گھر کی کھڑکی میں سے روز مغرب سے ذرا پہلے جھانکتی۔ اس کی نظریں جیسے پہاڑی کی چوٹی پر یا پھر پھلک پر گڑھی ہوتی۔ میں پوچھتی، زلیخا وہاں کیا دیکھتی ہو، کیا نظر آتا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں ماں۔ میں نے بہت دفعہ اس کی پشت پر ٹھہر کر دیکھا، لیکن سوائے بادلوں کے مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ایک روز زلیخا اداس تھی، جب اداسی کی وجہ پوچھی تو بولی، جی چاہتا ہے کہ اس پہاڑی پر چڑھتی جاؤں اور اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس پہاڑی کی چوٹی سے ادھر بھی کوئی دنیا ہے، کوئی نئی سی دنیا ہے، بس اسی کو دیکھنے کی خواہش میرے دل میں چٹکیاں لیتی رہتی ہے۔ بڑی عجیب سی خواہش ہے تمہاری، حالانکہ تم نے تو کم عمری میں بھی کبھی کوئی خواہش نہیں کی۔ ہاں مگر ماں، انوکھی بات ہے کہ یہ خواہش روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ اب تو مجھے بے قراری سی رہنے لگی ہے، کسی روز ادھر کو نہ چلی جاؤں۔ بس تم میرا خیال رکھنا اور مجھے اس طرف جانے مت دینا، ورنہ شاید میں واپس نہ آ سکوں گی۔ میں سمجھی یہ بچی ہے، تنہائی سے گھبرا کر اور یکسانیت سے اکتا کر ایسی باتیں سوچنے لگی ہے۔ وہ کہتی تھی، ماں بس یہ میری خواہش ہے جو سب باتوں سے افضل ہے، تمام چیزوں سے زیادہ دل پسند ہے، ایک ایسی خواہش جو میری زندگی کا سہارا بنتی جا رہی ہے۔ زلیخا کا یہ ایک خواب تھا جس کو سوچتے ہی زندگی کی کڑواہٹ مٹھاس میں بدل جاتی تھی، اسے زندگی پیاری لگنے لگی تھی۔ ایک معصوم سے دل کی معصوم کی آرزو کہ اس جھیل کی طرف پہاڑی کے پیچھے کوئی دنیا ہے جسے دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک تصور تھا جس سے اس کو بہت انسیت ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی مجھ سے اپنی کسی آرزو کا اظہار نہ کیا تھا، لیکن یہ آرزو وہ بار بار دہرانے لگی تھی۔ میری گود میں سر رکھ لیتی اور بڑی جذباتی انداز میں کہتی، ماں وہ پہاڑ کی چوٹی ہے نا جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں مغرب سے ذرا پہلے ایک مانوس سا چہرہ مجھے نظر آتا ہے، مجھے دیکھ کر مسکراتا ہے اور اپنی طرف بلاتا ہے۔ لگتا ہے یہ وہی چرواہا ہے جو مجھ کو جنگل میں ایک بار ملا تھا اور جس نے میرا میمنہ لے کر جوتے کا وہ جوڑا دیا تھا جو تم پہنے ہوئے ہو۔ روز وہ مجھے بلاتا ہے اور جب میں نہیں جاتی تو وہ ناراض ہو کر پہاڑی کی دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ زلیخا تم یہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ میں اسے ٹوک دیتی تھی۔ لگتا ہے تیرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، بیٹی نماز پڑھا کرو اور کھڑکی میں سے پہاڑی کو مت تکا کرو۔ آسمان پر سے نہ جانے کیسی کیسی مخلوقات گزرتی ہیں، مغرب کے وقت آسمان کی سمت نہیں دیکھنا چاہیے۔ شام کو گھر کے اندر آ جایا کرو اور کھڑکی بند کر دیا کرو۔ زلیخا کی کیفیت کو میں نہ سمجھ پائی۔ وہ کبھی حسرت کرتی، کاش میرے پر ہوتے اور میں اڑ سکتی۔ اڑتے ہوئے پرندے مجھے اچھے لگتے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، پر پھیلا کر آسمان کی وسعتوں میں پھیل جاتے ہیں۔ ہم انسان تو ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ قدرت خدا نے صرف پرندوں کو عطا کی ہے میری بیٹی، ہماری مجال نہیں کہ ان کی طرح فضا میں بلند ہو کر اڑیں۔ اللہ نے ہم کو دوسری طاقتیں دی ہیں اور اپنی دیگر مخلوقات کو دوسری دی ہیں۔ کوئی ایک دوسرے جیسی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہم کو ایسی حسرت کرنی چاہیے، رب کی یہی مرضی ہے۔ زلیخا کی کوئی سہیلی، کوئی دوست نہ تھا میرے سوا، لیکن وہ دل کی ہر بات مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اب بھی بکریاں چرانے جاتی لیکن مقررہ وقت پر لوٹ آتی۔ وہ کھڑکی میں لازمی تھوڑی دیر کھڑی ہوتی اور پہاڑ کی سمت دیکھتی رہتی۔ اسے کیا نظر آتا تھا معلوم نہیں، مجھے وہاں کچھ بھی دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ مقررہ وقت پر وہاں کھڑی ہوتی تو ایسے جیسے اسے شدت سے کسی کے نظر آنے کا انتظار رہتا ہو، پر شوق نگاہوں اور مضطرب ہاتھوں سے روز شام کو کھڑکی کھولتی تھی۔ ایسے محو ہو جاتی جیسے دنیا جہاں کی خوشیوں اور رانائیوں کو اپنی آنکھوں میں سمیٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھیں یوں چمک اٹھتیں جیسے کوئی پسندیدہ اور نادیدہ روح اس کی آنکھوں میں اتر آئی ہو۔ اس روز میں ذرا جلدی کام سے لوٹی تھی اور لکڑیاں چولہے میں رکھ کر آگ روشن کرنے کی جتن کر رہی تھی کہ وہ بکریاں ہانکتی آ گئی۔ ان کو احاطے میں پہنچا کر میری طرف آئی، بہت خوش تھی اور حیران بھی۔ آتے ہی بولی، ماں آج وہ چرواہا پہاڑی سے اتر کر دامن میں آ گیا تھا، جھیل کے پاس ٹھہر گیا اور اس نے جھیل سے پانی لیا۔ اس کے بازوؤں میں ہمارا میمنہ تھا جس کو وہ پیار کر رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھا، اس کی طرف جانا چاہا لیکن وہ آگے بڑھ گیا۔
मैं कल झील पर जाऊंगी, शायद वो कल दोबारा वहाँ आ जाए। आ भी जाए तो तुम मुझसे मिलकर क्या करोगी? क्या अपना मेमना वापस लोगी? नहीं, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि वो रहता कहाँ है और रोज़ पहाड़ी के ऊपर क्यों बैठता है। ऐसा कुछ पूछकर तुम्हें क्या मिलेगा ज़ुलेखा? कुछ नहीं माँ, बस मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा तो मुझे सुकून आ जाएगा। अच्छा, तो कल मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, मैंने उसे तसल्ली देने को कह दिया। अगले रोज़ शाम से ज़रा पहले उसने बकरियों को अहाते में हाँका। लकड़ी की लट्ठों से अहाता बंद करके वो बाहर निकली और बोली, मैं अभी आई माँ। फिर वो झील की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे चल दी कि देखूं आखिर वो जाती कहाँ है, या कि ये मेरी बच्ची का वहम है। आज तो मैं ज़ुलेखा को उसके वहम से निकालना चाहती थी। वो आगे बढ़ती गई और मैं उसके पीछे पीछे चलती गई, जैसे कि वो झील में उतरने जा रही हो, जैसे कि मैं उसे डूबने से बचाने को उसका ताक़ुब करती जा रही हूँ। ममता की मोहब्बत की डोर में बंधे मेरे कदम एक मिक़नातीसी कशिश से खुद ब खुद उसके ताक़ुब में उठते जा रहे थे, यहाँ तक कि वो पहाड़ी के दामन में झील के किनारे के करीब पहुँच गई। फिर उसने चिल्लाकर कहा, चरवाहे रुको, झील बहुत गहरी है, इसमें मत उतरना, तुम डूब जाओगे, रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ऐसा कहते कहते उसके कदम झील की सिमत तेज़ और तेज़ होते गए। अब वो भाग रही थी, दीवानों की तरह, पागलों की तरह। मेरी आवाज़ भी ना सुन पा रही थी। मैं उसे पुकार रही थी, रोक रही थी, कह रही थी, ज़ुलेखा मेरी जान, मेरी बेटी, ये तुम किधर जा रही हो? रुक जाओ, आगे झील है, तुम ना रुकी तो कदम पानी में जा पड़ेंगे, झील बहुत गहरी है, डूब जाओगी। मगर वो भागती गई, शायद आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, जैसे परी हो गई हो, जैसे उसे वहाँ कोई शय बुला रही हो, अपनी सिमत खींच रही हो। न जाने वो किसको रोक रही थी। बढ़ती जाती थी ये परवाह किए बगैर कि खुद झील उसके वजूद को डुबोने वाली है। वो देखो, वो रहा चरवाहा। मैं शोर मचाती रह गई, उसे पुकारती रह गई, यहाँ तक कि वो झील के अंदर उतरकर गुम हो गई। मेरे शोर मचाने से इर्द गिर्द कुछ लोग भी वहाँ आ गए। वो मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ है, किसे पुकार रही हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैंने देखा वहाँ झील के पास एक साया सा था, जो मगरिब के मिल्खे अंधेरे में धीरे धीरे पहाड़ी की तरफ बढ़ता जा रहा था, और फिर वो पहाड़ी पर चढ़ता हुआ गुम हो गया, जैसे उसकी चोटी की दूसरी जानिब उतर गया हो। मेरी ज़ुलेखा हमेशा के लिए खो गई, झील की तह में चली गई। लेकिन आज तक ये बात समझ ना सकी कि ये साया क्या था, कहाँ से आया और कहाँ चला गया। 40 बरस गुजर चुके हैं, मगर वो नहीं मिली। उसे ढूंढते ढूंढते मैं ज़ईफ़ हो चुकी हूँ। झील किनारे जाकर रोज़ मगरिब के वक्त उसको आवाज़ देती हूँ, लेकिन वो जवाब नहीं देती। न जाने कहाँ गुम हो गई मेरी बच्ची, न जाने किसके पीछे गई थी, कौन रोज़ उसे बुलाता था, उसे देखकर मुस्कुलाता था। ऐ काश कि कभी उसका राज मुझे मालूम हो जाए। क्या ज़ुलेखा पर किसी मावराई मखलूक का असर हुआ कि वो किसी नफसियाती मर्ज़ का शिकार होकर झील की गहराई में उतर गई? उसे जो कुछ नज़र आता था वो फ़रेब नज़र था, या उसका कोई तसव्वुर था जिसको हकीकत जानकर वो उससे मोहब्बत करने लगी थी? ये ऐसे सवालात हैं कि जिनके जवाबात उम्र भर ढूंढती रहूँगी और कभी भी जवाब न पा सकूँगी।